بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک ایسا وظیفہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے، اس کے پڑھنے والے پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ یہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نوافل ہوں، جہری نماز ہو یا سری نماز ہو، استغفار جتنا آپ پڑھ سکتے ہو پڑھو، چونکہ استغفار جو ہے یہ بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، لیکن اس کو دل سے پڑھا کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت مال میں برکت نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھو۔ دوسرا بندہ آیا، کہتا ہے حضرت میری اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار پڑھو۔ تیسرا بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میرے تو باغوں کو پھل ہی نہیں لگتا، فرمایا استغفار پڑھو۔ چوتھا آدمی آیا، کہنے لگا حضرت ہماری تو نہریں خشک پڑی ہیں، فرمایا استغفار پڑھو۔ تو جب سب سوال پوچھ کے چلے گئے تو ان کے جو ساتھی تھے قریب کے بے تکلف، تو انہوں نے کہا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے تو آپ نے کمال کر دیا کہ ہر بیماری کا علاج استغفار ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، میں نے تو کمال نہیں کیا، یہ تو قرآن میں ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ سے بخشش مانگو، اللہ بہت بڑے بخشنے والے ہیں۔ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور وہ تم پر لگاتار بارشیں بھیجیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں بھی برکت دیں گے، اولاد میں بھی برکت دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ بھی آباد کریں گے، نہریں بھی آباد کریں گے۔ یہ تو قرآن میں ہے، میں نے تو نہیں کہا۔ تو ناظرین محترم، اس لیے استغفار کثرت سے پڑھا کرو، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو نہ ہو، اور نمازوں کی بات تو سبحان اللہ اور ہی اچھی بات ہے، تو استغفار اور درود شریف کو لازمی پکڑ لیں، اور احادیث کے مطابق بھی اس وظیفے کو لازمی اپنا لیں، چاہے آپ کو بڑا استغفار آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ بھی نہ آتا ہو تو صرف استغفر اللہ کا وظیفہ ہی کافی ہے۔ اور ناظرین محترم، خاص طور پر اس کے پڑھنے کا جو وقت ہے وہ تہجد کا وقت ہے، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رات کے وقت میں اللہ کے آگے بیٹھ کے استغفار کرتے ہیں، اور جب استغفار کرو گے تو پھر تم دیکھو گے اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، اولاد میں بھی برکت، اور عزت میں بھی برکت ہوگی، اور ایسی جگہ سے اللہ پاک آپ کو نوازے گے جہاں سے آپ کے خیال اور گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، میں یہاں پر ایک سچا واقعہ آپ کو بتاتا چلوں جو کہ مجھے ابھی یاد آیا ہے۔ ڈاکٹر ایشان کا واقعہ ہے، یوٹیوب پر بھی بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، اور وہ جہاز پر سفر کر رہے تھے، غالباً سعودیہ سے کسی دوسرے ملک میں جا رہے تھے۔ راستے میں کہتے ہیں کہ بہت طوفان، ٹھنڈ اور موسم بہت خراب ہو گیا۔ جہاز ایک ایئرپورٹ پر رک گیا۔ میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ یار مجھے پہنچنا ہے، وہاں میرا بڑا اہم آپریشن ہے۔ پائلٹ نے کہا جی کہ ہم نہیں لے کے جا سکتے، آپ ایسا کریں گے کوئی کار یا جیپ کے ذریعے چلے جائیں، جگہ دور نہیں رہی، قریب ہی ہے۔ کہتے ہیں ہم نے پائلٹ کی بات مانی اور کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے گاڑی بک کی۔ جب ہم جا رہے تھے تو طوفان مزید اور تیز ہو گیا، اور ہم اتفاق سے ایک گھر کے سامنے رکتے ہیں۔ وہاں پہ ایک گھر کا دروازہ میں ناک کرتا ہوں تو ایک بوڑھی اماں باہر نکلتی ہیں، بہت ہی نفیس اور مہربان تھی۔ ہم نے اس سے کہا کہ جی ہمیں اندر آنے دے، بارش بہت ہے، ہم ذرا تھوڑی دیر رک کے چلے جائیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو فریش کیا، دیکھتے کیا ہے کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے میٹرس پر، اور وہ بوڑھی اماں بار بار اس کے سر کو دبا رہی ہے اور اس کے بارے میں بہت پریشان ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے اس بچے کو، تو انہوں نے کہا جی کہ اس کا کوئی برین کا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہے جو بہت مشکل ہے یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے۔ میں نے کہا جی کہ مجھے بتائیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میری بھی بڑی واقفیت ہے۔ تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں، ہمیں ڈاکٹرز نے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر کا نام بتایا تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ میرے پاس ریسورسز ہیں اور نہ ہی میں ان سے کوئی رابطہ کر سکتی ہوں۔ یہ بچہ یتیم بھی ہے، میں اس کی دادی ہوں، اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوں۔ میں نے کہا مجھے بتائیں، میں اس ڈاکٹر کا پتہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر ایشان۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے رونا آ گیا، اور میں نے پوچھا کہ آپ اللہ سے کیا کہہ رہی تھی، مطلب کہ آپ اللہ سے کیا پڑھ کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ اللہ پاک مجھے یہاں لے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقی تو مجھے نہیں پتا، میں تو بس استغفار بہت کرتی تھی، استغفر اللہ، اور میں اللہ سے یہ کہتی تھی کہ اللہ ہم تو نہیں جا سکتے، بس اسی طرح تو ذریعہ بنا دے، یہ بچہ تیرے سامنے ہے۔ پیارے دوستو، حدیث میں بھی ہے کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور قرآن میں بھی ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو ناظرین محترم، میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ مایوس نہ ہوں، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کو پہچانیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی تو ہے نہیں، یہاں جو مل جائے اس پہ الحمدللہ، جو نہ ملے وہ اللہ ہی سے مدد مانگے۔
کہ اللہ مجھے تقویت دے، اے اللہ مجھے سکت دے، اے اللہ مجھے دنائی دے۔ امید جاری رکھیں، نا امید کبھی نہ ہوں۔ یقین کریں کہ ایسی ایسی سٹوریز ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو لوگ شادی شدہ جوڑے مایوس تھے اولاد کے حوالے سے، کس طرح اللہ نے انہیں اولاد دی ہے، وہ ایسی سٹوریز ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ بالکل ناممکن صورتحال تھی کہ کس طرح اللہ نے انتظام کیا۔ یہ سب اللہ کے کام ہے۔ تو مایوسی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ مومن کو بالکل بھی زیب نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ سے تقویت مانگتے رہیں اور اللہ پاک سے محبت مانگتے رہیں، اللہ پاک آپ کو ضرور نوازیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔